السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ. میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک تصویر. آج بڑی دھواں قسم کی تہلکہ انگیز خبر. سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ خبر ہے جو پریس کانفرنس میں آج سامنے آئی ہے. جی ہاں، سید مصطفیٰ کمال نے آج تہلکہ خیز ایک پریس کانفرنس کی، اور آج اس پریس کانفرنس میں کیا کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے، کیا کچھ انہوں نے انکشافات کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رات گئے جو ملاقات ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایم کیو ایم کے لیڈران کو رات گئے اچانک گورنر صاحب کے پاس کیوں جانا پڑا، اور پھر وہاں پر ایک پریس کانفرنس بلائی گئی. تو یہ دو بڑی اہم پریس کانفرنس ہیں جو آج زیر موضوع بھی ہیں، زیر بحث بھی ہیں. اور خاص طور پر مصطفیٰ کمال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ تو اس وقت سوشل میڈیا پر اس پہ بھرپور لڑائی چل رہی ہے. لڑائی کیا چل رہی ہے، مقابلہ کیا چل رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور کامران ٹزور صاحب نے جو کچھ کہا اس پہ بات ہم کریں گے، کیونکہ بہت جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اس حوالے سے بھی اب میں آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں. چلے بلکہ کامران ٹزور گورنر سندھ کے حوالے سے بتاؤں آپ کو. انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنان کو بانی سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے. نہیں، خان صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ کیا ہے پی ٹی آئی نے، جو کچھ ان کے بانی نے کر چکے ہیں، اب ان کو چاہیے کہ وہ ان سے علیحدگی کا اعلان کر دیں. یہی خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی کہا ہے اور مشورہ دیا ہے پی ٹی آئی کارکنان کو کہ جس طرح ہم نے اپنے بانی کو چھوڑ دیا، اس طرح آپ کو بھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور آپ کو بھی پاکستان کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور حب الوطنی کا ثبوت دینا چاہیے. یہ کہا ہے انہوں نے. اچھا، اس پر کامران خان ٹسوری صاحب کی بات میں کر رہا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے جو کچھ الطاف حسین نے کہا اس سے بہت اچھا، جو کچھ عمران خان نے کہا یا کیا اس سے بہت کم پر ایم کیو ایم نے بہت کچھ بھگتا ہے. ان کے ساتھ بھی وہی رویہ ہونا چاہیے جو ہمارے ساتھ یا ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا. اور بلکہ انہوں نے پھر مثال دی، فاروق سار صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہ تالی بجانے کے کیس پر بھی لوگ کتنے کتنے عرصہ تک بھگتتے رہے ان تمام باتوں پر. اچھا، اب آ جائیے جی سید مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس پر. انہوں نے آج کیا کہا؟ انہوں نے ایک تو آج 10:30 بجے پریس کانفرنس بلائی تھی. گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا عمران فاروق کی وائف شمائلہ عمران صاحبہ کا جو ہے نماز جنازہ ادا کیا گیا، اور اس کے بعد سوسائٹی قبرستان میں ان کی تدفین ہو گئی. اب وہاں سے ذکر ہوتا ہے شروع. وہاں مصطفیٰ کمال صاحب ان کے جنازے میں آئے تھے، انیس قائم خانی بھی تھے، ارشد بوہرا بھی تھے، فاروق ستار بھی تھے، اور دیگر بہت سارے لوگ موجود تھے. اچھا، اب آ جائیے کہ پریس کانفرنس آج جنہوں نے کی ہے وہ کیوں کی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ پہلے بتا دوں میں آپ کو. اچھا، بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بانی متحدہ نے ابھی کوئی 2-4 دن قبل ان کی ایک آڈیو چل رہی تھی سوشل میڈیا پر، اور اس آڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران فاروق کے جو قاتل ہیں، یا کس نے ان کے خلاف سازش کی، کس نے اس نے قتل کرایا، ان کا تعلق وہ بتا رہے تھے کہ جی پی ایس پی سے ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں سے ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہم ایم کیو ایم کو دفن کرنے آئے. تو انہوں نے یہ بات کی. اس پر میرا خیال ہے شاید کسی نے پروگرام بھی کیا، ہم نے تو نہیں کیا، لیکن یہ آڈیو تھی. آج مصطفیٰ کمال صاحب نے بنیاد اسی آڈیو کو یا انہی کی بات کو بنایا، اور انہوں نے کہا اس قوم کو، انہوں نے کہا کہ میں عمران فاروق کے بچوں کو کہتا ہوں کہ اس شخص سے بچو، اس کا سایہ بھی اپنے اوپر نہ پڑنے دو. اور لندن جا کر اب جو واپس لندن جائیں گے والدہ کے سوئم یا اس کے بعد، تو وہاں جا کر اپلیکیشن لگاؤ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں یا جوڈیشری میں. مجھے کہو انہیں کہ ہمیں ہمارے جو والد ہیں ان کے قاتلوں کا پتہ کر کے بتائیں. اچھا، اب میں آتا ہوں شروع سے آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا. انہوں نے کہا کہ جی عمران فاروق کہ 15 سال بعد ان کی وائف کا انتقال ہوا. 2010 میں ڈاکٹر عمران فاروق کا انتقال ہوا. اس کے بعد ان کی وائف 2025 میں انتقال ہوا. تو انہوں نے کہا جی بانی متحدہ نے ہر لاش پر آئٹم سانگ کرنا ہوتا ہے، واویلا کرنا ہوتا ہے. دنیا بھر میں چندہ اکٹھا کیا گیا ان کی لاش کے لیے، یعنی کہ شمائلہ عمران صاحبہ کی، کہ پاکستان ان کی لاش بھیجنی ہے. اور لاش بھی کس کی؟ جسے وہ شہید انقلاب کہتے ہیں، اس کی بیوی اور ایم کیو ایم کی کارکن. 6000 پاؤنڈ اس کے پاس، پارٹی کے پاس نہیں ہے. شروع ہو گیا پھر یہ ڈرامہ. میں نے 2 سال ہو گئے بانی متحدہ کی بات نہیں کرتا. ایسے آدمی کو بلا وجہ صبح اٹھ کر 2 جوتے مارو، کیونکہ اس نے کوئی نہ کوئی حرکت کرنا ہوتی ہے. اچھا جی،
پھر کہتے ہیں جی وہ تو بڑا کرپٹ آدمی، اس کی اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ ان کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ پکڑے گئے تھے۔ رو کی فنڈنگ 40 سال سے ہو رہی ہے، اور کہتا ہے کہ عمران فاروق کو کس نے مارا، کیوں مارا؟ وہ کہتے ہیں جی میں بتاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بتائے گا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ایس پی میں اور ساتھیوں کے ان قریب اور فلاں فلاں فلاں، میں بتاتا ہوں۔ پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا میں بتاتا ہوں اس بغیرت، اس لیے آج آپ لوگوں کو اس بغیرت کے حوالے سے میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی الطاف حسین نے نشے میں دھت ہو کر فون کر دیا اور مروا دیا عمران فاروق کو۔ 17 ستمبر کو سالگرہ پر یہ تحفہ دیا گیا عمران فاروق کی مرڈر کا۔ پھر یہ پکڑے گئے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اچھا، جب وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ پکڑے گئے بچے کیسے، وہ کہتے ہیں کہ جی آج تم برطانیہ کے شہری ہو۔ الطاف حسین وہ ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی ملک ہے، وہاں تو ادارے بھی آزاد ہیں، برطانیہ کی عدالتیں بھی آزاد ہیں، وہاں جا کر اپلیکیشن تم کیوں نہیں دیتے اگر تم نے اس کو نہیں مارا اور تم چاہتے ہو کہ شہید انقلاب تمہارا بہت ہی قریبی ساتھی اس کے قاتل پکڑے جائیں، تو تم جا کر اپلیکیشن کیوں نہیں دیتے؟ اور برطانیہ میں کہ میرے ساتھی کا برطانیہ کی سرزمین پر قتل ہو گیا ہے، مجھے قانون پتہ کر کے بتائے۔ یہ سب چیزیں صاف، وہ کہتے ہیں پھر سب چیزیں صاف ظاہر ہو جائیں گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں، یہ کہا مصطفیٰ کمال صاحب نے، کبھی بھی یہ شخص پٹیشن نہیں دے گا، یہ آدمی کبھی بھی پٹیشن نہیں دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ قاتل کو ہے۔ یہ کیسے اچھا جو کہتے ہیں پھر یہ کیس چل رہا تھا ان کے اوپر، جو پکڑے، جو ساری گواہیاں ہوتی رہیں، یہ کیس چل رہا تھا 25 سالوں سے، رات سے پیسے لیے جا رہے تھے، اس کی ساری میٹنگز کے پیپر عمران فاروق کے گھر سے نکال کر لے گئے۔ یہ کیس پروسیکیوشن میں داخل ہونا تھا اور سارے ڈاکومنٹس پبلک بن جاتے اور دنیا کو پتہ چل جاتا کہ 25 سال سے را سے پیسے لے کر یہاں دہشت گردی کروا رہے ہیں، یہاں کیمپ چل رہے ہیں انڈیا کے، اور الطاف حسین نے ہمیں برطانیہ میں پکڑوا دیا۔ انڈیا ہی کہتا پھر کہ ہمیں تو پھر الطاف حسین نے برطانیہ میں پکڑوا دیا، ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی، اور پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں یہ، اور انہیں روکا تو پھر ہم نے اپنی ساری انویسٹمنٹ برطانیہ میں ختم کر دیں گے، انڈیا نے کہا۔ جب جا کر اس کیس کو روکا گیا، یعنی کہ انڈیا کی دھمکی پر۔ پھر انہوں نے جناب شدید ان کے لاسن کو گالیاں دیں، اور جو آج سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا یہ بغیرت آدمی پوری قوم کو کھا گیا، ابھی بھی بچے کھا رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی آج جو ہم در بدر پھر رہے ہیں آئینی ترمیم کے لیے، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، صبح شام دھکے کھاتے ہیں، منتیں ترلے کر رہے ہیں لوگوں کی، اس بغیرت کو شہر نے اتنی طاقت دے رکھی تھی کہ 10 منٹ کی کال پر 5 لاکھ آدمی روڈ پر آ جاتے۔ اور پھر انہوں نے کہا اس حرامی کو یاد نہیں آئی کہ آئینی ترمیم کروانا ہے، کوئی ایک ہڑتال کی اس ساری آئینی ترمیم پر۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اب کہ آپ کیا کر رہے ہیں ابھی آج؟ تو اس پر انہوں نے کہا جب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، تو مصطفیٰ کمال صاحب نے فرمایا کہ ابے آج ہماری طاقت تو دیکھو، بغیرت اس قوم کو کہاں پہنچا دیا اس نے۔ یہ چاہتا 10 منٹ میں یہ ترمیم منظور کرا لیتا، اتنی طاقت تھی اس کے پاس، شہر بند ہو جایا کرتا تھا، 5 لاکھ لوگ سڑکوں پر آ جایا کرتے تھے، اس کے لیے تو 10 منٹ کا کام ہے اس طرح کی ترمیم منظور کرانا۔ لیکن ہم آج منتیں ترلے کرتے پھر رہے ہیں، لیکن ہماری نہیں سنی جا رہی۔ یہ صحافی نے بھی ایک سوال کیا تھا، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ آج ہماری طاقت تو دیکھو، کیسے منظور کرا لیں۔ اس قوم کا سب سے بڑا مجرم و غدار یہ شخص الطاف حسین ہے۔ میں عمران فاروق کے بچوں کو کہتا ہوں کہ اس شخص سے بچو، اس کا سایہ بھی اپنے اوپر نہ پڑنے دو۔ لندن جا کر اپلیکیشن لگاؤ اس کے خلاف اسکاٹ یارڈ میں یا جوڈیشری میں کہ مجھے پتہ کر کے بتائیں میرے والد کے قاتل کون تھے۔ ہمیں سب پتہ ہے، ابھی تو میں نے بہت تھوڑا وہ کہتے ہیں میں نے بتایا ہے، اور مجھے بہت کچھ پتہ ہے، اور باقی MKM میں اور جو لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ ننھے بچے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کہا ہے سید مصطفیٰ کمال نے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی باقی اگر وہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین اگر یہ چاہتا ہے تو آئے میرے ساتھ مناظرہ کر لے سامنے بیٹھے میرے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کہکشاں حیدر جو ان کو 8 سال کی سزا ہوئی امریکہ میں، وہ بھی اس کے لیے کام کرتی تھی، یا اس کو بھی انہوں نے ان چکروں میں لگایا، اور عورتوں سے بھی منی لانڈرنگ کرواتا رہا، دہشت گردی کرائی۔ جس ترمیم کے لیے ہم منتیں ترلے کر رہے ہیں، الطاف حسین کی 10 منٹ کی مار تھی، حرامی نے نہیں کرائی۔ MKM کی جانب سے یہ 2 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، جس میں اچھا اب ان دونوں پریس کانفرنسز میں ظاہر ہے لندن کی جانب سے پھر لوگ شروع ہو گئے، MKM کی جانب سے بھی، یہاں پاکستان تھے جو حامی MKM پاکستانی PSP کے، وہ بھی ظاہر ہے سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے سامنے مختلف پوسٹیں کر رہے ہیں، مختلف ویڈیوز ڈال رہے ہیں، مختلف ٹویٹس ہو رہے ہیں، مختلف جوابات دیے جا رہے ہیں، ایک گھمسان کرن پڑی ہوئی ہے۔
اس میں اب میں بتاؤں آپ کو کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو زبان استعمال کی، سب سے زیادہ کرٹیسائز پاکستان کے جو صحافی ہیں، خاص طور پر اسلام آباد اور پنجاب کے، وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جناب آپ ایک تو وزیر صحت ہیں، وفاقی وزیر صحت ہیں، سینئر رہنما ہیں آپ ایک پارٹی کے، اور آپ نے جو اس طرح کی لینگویج یوز کی، آپ نے تو کی، پھر ٹیلی ویژن پر براہ راست وہ چلی ہے کہیں بھی، اچھا کیونکہ لائیو جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس میں بیپ لگانے کا بھی جو ہے نا آپشن، اور اس میں ٹائم نہیں ہوتا لائیو میں، ہاں ریکارڈڈ ہوتی تو پھر ظاہر ہے سن لیتے ہو، اس کے بعد جہاں جہاں یہ گالیاں دی انہوں نے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، وہ ہٹائے جا سکتے تھے، بیپ لگائی جا سکتے، لیکن لائیو میں سب کچھ چلتا رہا تو بہت سارے صحافیوں نے کہا بھائی کیمرہ کہاں ہے؟ اس میں ظفر نقوی صاحب اسلام آباد میں بڑے معروف صحافی ہیں، انہوں نے تنقید کی ہے، مطیع اللہ جان نے تو یہ کہا کہ یار ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں جی اہل زباں میں اہل بد زباں بھی ہوتے ہیں، ان سے مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے۔ اس کے علاوہ ناصر بگ چغتائی کراچی کے معروف صحافی ہیں، اور انہوں نے کہا جی نہیں کرنی چاہیے تھی اس قسم کی گفتگو، اس قسم کی زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ طارق وطین صاحب نے بھی ایسا کچھ کہا، اور احمد نورانی صاحب نے کہا کہ مصطفیٰ کمال کی معلومات عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے درست نہیں ہیں، اور پھر انہوں نے بہت ساری چیزیں نیچے بیان کی ہیں اس کیس کے حوالے سے، کون کون پکڑا گیا، کہاں کہاں، اور کیا کیا ہوتا رہا۔ تو بہت سارے صحافی ہیں جن کے میں نام لے سکتا ہوں، پھر سابق گورنر محمد زبیر، انہوں نے بھی تنقید کی ہے مصطفیٰ کمال صاحب پر کہ اس طرح کی لینگویج اور نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر آپ کر رہے ہیں، اور لائیو چل رہی تھی اور آپ کو سوچنا چاہیے آپ اس عہدے پر ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی۔ اصل میں چلیں یہ تو ان کی جس طرح انداز سے انہوں نے بات کی ہے اور جس انداز سے انہوں نے گفتگو کی ہے، جو جملے استعمال کیے اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ پھر عمران فاروق قتل کے حوالے سے بہت سارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جناب معلومات درست نہیں ہیں، اور ان کے پاس اپنی معلومات ہوں گی، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ جی ابھی تو میں نے صرف تھوڑا سا بتایا آپ کو، وہ کہہ رہے ہیں جب میرے پاس بہت سارا مواد موجود ہے، شواہد موجود ہیں، جب کوئی مجھ سے پوچھے گا تو پھر میں سامنے رکھ بھی دوں گا تمام چیزوں کو۔ تو یہ ان کا دعویٰ ہے، اور لندن والوں کا جانب سے جو بیان دیا گیا تھا بانی متحدہ نے، اس کے جواب میں انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی، وہ کہتے ہیں ورنہ تو میں 2 سال سے ان کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ اچھا اب بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کیا لگتا ہے آپ کو یہ پہلی بار؟ نہیں، پہلی بار تو مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ باتیں نہیں کی، اس سے پہلے بھی وہ کر چکے ہیں، اور بارہا اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس شواہد موجود ہیں، تو جب سوال ان سے صحافی نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں جا کر شواہد دوں، ریاست کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، یا ان کے بچوں کا کام، ان کے بچے اپلیکیشن دیں پھر مجھے کہیں، یا ریاست کا ہے تو پھر ہم بہت ساری چیزیں وہاں پیش کر سکتے ہیں۔ اچھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میرے خلاف یہ سازش ہوئی ہے، اور میں اگر میں ملوث ہوتا، پانی متحدہ نے کہا، تو پھر مجھے سزا ہو جاتی۔ اسکاٹلینڈ یارڈ نے بھرپور طریقے سے وہاں جو لوگ موجود تھے، ورث ایڈوکیٹ ہوں، مصطفیٰ عزیز آبادی ہوں، قاسم ہوں، دیگر جتنے بھی لوگ تھے وہاں، ان سب کو انویسٹیگیٹ کیا، طویل بیانات ان کے ہوتے رہے۔ وہ کہتے ہیں جی مجھ سے بہت کچھ پوچھا گیا اور سب کچھ تھا۔ پھر مرتضیٰ علی شاہ نے بھی کہا کہ وہاں کی حکومت بھی چاہتی تھی کہ سزا ہو جائے ان کو، لیکن وہ سزا نہیں ہو سکی، یا تو شواہد نہیں تھے، یا پھر مصطفیٰ کمال صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سچ تو ہمیشہ چھپتا نہیں ہے، ایک دن سامنے آ کر رہتا ہے۔ لیکن اس وقت سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو دونوں طرف سے جناب شدید ایک دوسرے پر گولہ باری ہو رہی ہے، اور وہاں سے بھی سوشل میڈیا پر بھرپور استعمال کرتے ہوئے جواب دیا جا رہا ہے، یا پاکستان ایم کے پاکستان کی جانب سے بھی شدید قسم کی ان کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ سلسلہ کہاں جا کر تھمے گا، لیکن اس میں ایک بات ہے جس پر باقی لوگ سارے مذاق بھی اڑا رہے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہیں، اور وہ ہے جی مہاجر قوم اور مہاجر قوم کے رہنما، وہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیے جی آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور آپس میں دوسروں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کی پتلونیں اتاری جا رہی ہیں، اور یہ بھی ہم سن رہے ہیں، وہ پیس پارٹی والے بھی کر رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی والے بھی کر رہے ہیں، وہ نون لیگ والے بھی کر رہے ہیں۔ پھر موقع تو ان کو ملتا ہے جب اس طرح کی باتیں میڈیا پر آ کر ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہماری قوم پر بھی، اور حقائق سامنے آنے چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ میری اجازت، اللہ رحمٰن۔